بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی، مردانہ کمزوری کا پائیدار ہومیوپیتھی علاج۔ یہ پارٹ نمبر 14 یا 14واں حصہ ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ اگرچہ وہ منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی قوت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات جگر، گردوں اور دل کے اوپر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصوصاً ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا کرم ہائے منی یا جن کو سپرمیٹوزوا بھی کہا جاتا ہے بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم ہومیوپیتھی ادویات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی دوا اس سلسلے میں جو ہم بیان کرنے لگے ہیں، یہ ایک سلسلہ جاری ہے، آپ سارے جو لیکچرز ہیں ان کو غور سے سنیں۔ وہ دوا ہے ماسکس۔ ذوف باک ایسا مریض جسے بعد از جمع قے ہو جاتی ہو تو یہ دوا مفید رہتی ہے۔ ایسے مریض کو جماعت سے قبل اس دوا کی 6 طاقت میں خوراک کھا لینی چاہیے۔ ماسکس کیو یعنی مدر ٹنکچر 30 ملی لیٹر لے لیں اور 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ اس سے ہر طرح کی کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ اگلی دوا ہے نیوفرلوٹیم۔ ذوف باک ایسا مریض جس میں خواہش جماع بالکل ختم ہو چکی ہو، خواہ مریض عورت کے ساتھ لیٹا رہے لیکن ہیجان اور کڑاؤ تناؤ پیدا نہ ہو، تو اس دوا کی روزانہ خوراک کھانے سے مردہ جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، مریض کے خصیوں میں درد بھی رہتا ہے، پخانہ کرتے وقت منی کے قطرے نکلتے ہیں اور عضو تناسل سکڑا ہوا ٹھنڈا ہو تو یہ دوا بہترین نتائج کی حامل ہے، گویا کہ جنسی نظام کو ٹون اپ کرنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ اگلی دوا ہے نکسومیکا۔ ایسی نامردی جو کثرت مباشرت، کثرت احتلام اور مشتنی کی جاتی سے ہوئی ہو کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس دوا کا مریض غسیلہ، محتاط اور بیٹھ کر کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا مریض کھانے پینے کے معاملے میں عیاش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب و کباب کا بھی رسیہ ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض عموماً سر درد، قبض اور بواسیر کے عوارض میں مبتلا رہتا ہے۔ اس دوا کو سلفر کے ساتھ استعمال کرانے سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یوہمبینم نامردی کے مریضوں میں کامیابی سے استعمال کرانے والی دوا ہے۔ اس دوا کو کسی بھی دوسری دوا کے ساتھ بطور معاون دوا کے استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ واضح ہو کہ اس دوا کو معدے کی خرابی کی صورت میں بالخصوص اسہال و پیچش کے مریضوں میں کبھی استعمال نہ کریں ورنہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس دوا کو 3x میں یا 3 طاقت میں 1 گھونٹ پانی میں ملا کر صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ یورینیم نائٹریکم ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاص دوا ہے، کیونکہ ذیابیطس کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بطور خاص مردانہ کمزوری واقع ہوتی ہے، تو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ خاص دوا ہے۔ علاوہ ازیں ہر طرح کے نامردی کے کیسوں میں CM کی خوراک بہترین نتائج دیتی ہے۔ ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہومیوپیتھی دوائیاں ہیں یہ 1000 طاقت یا CM یعنی لاکھ طاقت میں استعمال کرنی بہت مفید نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ یعنی 1000 طاقت اگر ہو تو پھر ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد، 10 دن کے بعد استعمال کریں یہ خوراک صرف، اور اگر CM طاقت ہو تو 15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد صرف ایک بار استعمال کریں۔ اور
ایک وقت میں کئی ایک ادویات ملا کر استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔